اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 7 بھی شروع ہو جائے گا۔ تو گویا رکوع نمبر 7 کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے 2 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دون اللہ، اور دوسرا ہوگا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو کے بعد باقاعدہ جملہ فعلیہ نظر آ رہے ہیں، تو اس پہلے حصے کے ہم 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، دوسرا ہوگا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور تیسرا ہوگا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کل، فعل امر قال یقول سے، یا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ اہلا یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور اسم ہے الکتابی مجرور ہے، اسم ہے تعالو فعل ہے، فعل امر ہے، عین لام اور واو روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے اس فعل پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ الہ حرف جر ہے جس کے بعد کلماتن مجرور ہے، سواءن یہ بھی مجرور ہے، اور سوا کا لفظ جو ہے ہم جانتے ہیں برابر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بینا ظرف ہے اس لیے منصوب ہے، نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، واو پھر حرف ہے، بینا پھر ظرف ہے منصوب ہے، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اللہ از ایکل ٹو ان پلس لا ہے جس میں ان مصدریہ ہے، اور لا جو ہے یہ نافیہ ہے۔ نعبدہ فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے، عین با دال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے عبدا یعبدو عبادت کرنا کے معنی میں جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ حرف استثناء ہے، اور اس کے بعد اس میں جلالہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے۔ اب جو پہلے حصے کا دوسرا حصہ ہے اس میں واو حرف ہے، لا حرف ہے، نشرکا فعل مضارع منصوب، شین را کاف روٹ لیٹرز باب افعال اس لیے کہ علامت مضارع پیش والی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اشرک یشرکو شرک کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور شیئن کا لفظ جو ہے یہ منصوب ہے۔ تیسرا حصہ پہلے حصے کا واو حرف ہے، لا حرف ہے، لا نفی ہے، یتخذا فعل مضارع منصوب ہے، حمزہ خا زال روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال اتخذا یتخذو بہت دفعہ آ چکا ہے، بعد کا لفظ مرفوع ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، بعدن منصوب ہے، اربابن اور رب کی جمع ہے، اور رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں۔ افعال کے وزن پہ یہ جمع مکسر ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد دون کا لفظ مجرور ہے، جس کے بعد اس میں جلالہ جو ہے وہ بھی مجرور ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے، جس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا حرف ہے، ان حرف شرط ہے، تولو یا تو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، یا پھر فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ایک تا ڈراپ ہوئی ہے اور مجزوم استعمال ہوا ہے۔ فا حرف ہے، اور شرط کے جواب پہ آئے تو اس فا کو جزائیہ کہتے ہیں۔ قولو فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اشہدو پھر فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، شین ہا دال روٹ لیٹرز ہیں، شہدہ یشہدو باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے گواہی دینا کے معنی میں۔ با حرف جر ہے جس کے بعد انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جو آپ کو خالی الف نظر آ رہا ہے یہ اصل میں نا ضمیر جمع متکلم کی ضمیر منصوب متصل ہے۔ مسلمون مسلم کی جمع ہے،
اور مسلم جو ہے سیغہ اسم الفاعل ہے، سین لام میم روٹ لیٹرز استعمال کرتے ہوئے باب فعل میں اسلم یسلم اسلامن سے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے کل سے، جملہ مستانفہ کہلائے گا۔ کل فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دے دیا جائے گا۔ اب چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ یہ باتیں اتنی دفعہ آ چکی ہیں کہ اب آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے۔ اب چاہیے اس کا مفعول بھی، تو وہ اہل الکتابی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جاتا ہے ندا، جس کا جواب و ندا جو ہے وہ تعالو سے شروع ہو رہا ہے۔ تعالو جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل بفاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ الہ حرف جر ہے، جس کے بعد کلمتن مجرور ہے، اور کلمتن کے بعد سواء جو ہے یہ صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے کلمہ کی، اور پھر یہ موصوف صفت مجرور ہو جائیں گے الہ حرف جر کے لیے، اور الہ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تعالو فعل کے۔ بینہ ظرف ہے جس کا مضاف الیہ نا ضمیر ہے، اور یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور واو عاطفہ بینکم ظرف اور مضاف الیہ ہو کر معطوف، پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا سوا کے، اس لیے کہ سوا جو ہے یہ مصدر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور یا ظرف جن 7 یا 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک مصدر بھی ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے جس میں ان مصدریہ ہے اور لا نافیہ ہے، نعبد جو ہے یہ فعل بفاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اللہ حرف استثناء ہے، لیکن یہاں پہ یہ حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ نفی کے بعد جب اللہ آتا ہے تو عام طور پہ حصر کا مفہوم دیتا ہے۔ اس میں جلالہ منصوب ہے، تو یہ نعبدہ فعل کے لیے مفعول بھی ہے، گویا نعبدہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اس میں جلالہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے، جو کہ اللہ میں موجود ہے، اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا ایک محذوف مبتدا ہیا کے لیے، گویا اس کو ہم الگ سے جملہ جو ہے وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں، یعنی ہیا محذوف مبتدا ہوگا جس کی خبر پھر یہ بن رہی ہے کیا کہ اللہ تعبد الا اللہ۔ امید ہے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اور وہ تعالو والا جملہ جو ہے، یعنی تعالو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا مقصود بن ندا یا جواب الندا، اور پھر ندا اپنے جواب الندا سے مل کر یہ مقول القول مفعول بھی محلاً منصوب ہو جائے گا کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے واو حرف سے، اس واو کو ہم عطفہ مان لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لا ہے یہ نفی کے لیے ہے۔ نشرکا فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے، اور یہ فعل بفاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا نشرکا فعل کے، اور شیئن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا نشرکا فعل کے لیے، اور پھر یہ لا نشرکا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا یہ نابودا والے جملے پر۔ یوں دوسرا حصہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اب تیسرا حصہ جو ہے پہلے حصے کا اس کے اعراب پہ بات کریں گے، تو واو کو پھر ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، لا پھر نافیہ ہے، یتخذا یہ فعل منصوب استعمال ہوا ہے، اور چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا بعدنا مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل قرار دے دیا جائے گا، اور بعدن جو ہے یہ مفعول بھی اول بن جائے گا اس لیے منصوب ہے، اور اربابن جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اتخذا یتخذ جو ہے یہ فعل 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اربابن کے آگے جو من دون اللہ ہی ہے جار مجرور، جس میں حرف جر من ہے اور مجرور دون اللہ ہے جس میں دون مضاف ہے اور اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے۔ یہ جار مجرور چونکہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اس جار مجرور کو ہم صفت قرار دے دیں گے اربابن کی۔ یوں یہ حصہ مکمل ہو جائے گا، یعنی لا یتخذا فعل اپنے فاعل بعدنا اور اپنے دونوں مفعولوں مفعول بھی اول بعدن اور مفعول بھی ثانی اربابا من دون اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا نابودا والے جملے پر۔ تو یوں الحمدللہ پہلا حصہ جس کے ہم نے 3 حصے کر لیے تھے آسانی سے انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اس میں ایک ہی جملہ جو ہے وہ ہمیں
کرنا پڑے گا انالائز۔ فا کو جو ہے یہ استنافیہ مان لیا جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ ان شرطیہ ہے، تولو یہ فعل جو ہے ماضی کا مانا جائے، جمع مذکر غائب کا صیغہ تو محلاً مجزوم شرط قرار دے دیا جائے گا، اور اگر مضارع کا صیغہ مانا جائے تو یہ مجزوم ہوگا اور فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن جائے گا۔ اور جواب الشرط جو ہے وہ ہے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ فا کو جزائیہ قرار دے دیتے ہیں، قولو فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے۔ اب فعل اور فاعل آ گیا ہے تو چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ ہے اشہدوا بأننا مسلمون۔ اشہدوا پھر فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور با حرف جر ہے جس کے بعد انا جو ہے یہ حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے۔ اس کا اسم جو ہے وہ نا ضمیر منصوب متصل ہے، اور خبر جو ہے وہ ہے مسلمون۔ اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ نہیں رہتا بلکہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، تو یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر، مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اشہدوا فعل کے، اور پھر اشہدوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قولو فعل کے لیے، اور قولو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ جو ہے وہ جملوں کے اعتبار سے مکمل کر لی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے ان جملوں کو کس طرح سے اینالائز کیا ہے۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ کل والا جو ہے وہ لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، جملۃ النداء یا اہل الکتابی فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، تعالوا والا جملہ لا محل لا جواب النداء قرار دیا ہے، لا نعبد الا اللہ لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے، لا نشرک لا محل لا معطوف لا جملہ لا نعبد قرار دیا ہے، لا يتخذ بعضنا لا محل لها معطوف لا جملہ لا نعبد قرار دیا ہے، تولوا والا جملہ لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، قولوا والا جملہ فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفا قرار دیا ہے، اور اشہدوا والا جملہ فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ترجمہ عبدالسلام صاحب نے آیت نمبر 64 کا کچھ یوں کیا ہے کہ کل کہہ دے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمتن ایک ایسی بات کی طرف، سواءن بیننا و بینکم جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ تعبدا الا اللہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا تو کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مسلمون گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ تو الحمدللہ جی بڑے اچھے طریقے سے آج کے لیکچر میں ہماری آیت نمبر 64 جو کہ رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت ہے اینالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔